ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم مصطفی صاحب جی مجدوہ، انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم صوفی باصفا حضرت صوفی اظہار احمد صاحب غوروی نقشبندی دامت برکاتہم العالی، میرے دائیں بائیں تشریف فرما صوفیاء کرام، احباب طریقت اور برادران اسلام، میرے واسطے انتہائی سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ میں آپ کے شہر مائیہ میں مختصر سے وقت کے لیے اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میں ڈھیروں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم یوسف غوروی صاحب کو اور ان کے رفقا کو کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل کو سجایا اور ہم سب کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے اور سننے کا موقع عطا کیا۔ یہاں پر میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بیان کرتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل سجائی، حضور علیہ السلام کی محفل میلاد کی محفل پاک کا اہتمام کیا، طعام کا اہتمام کیا اور ذکر کی محفل اور حلقہ سجایا، یاروں دوستوں اور احباب کو بلایا، حسب توفیق جھنڈیاں لگائیں، چراغاں کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ صالحین میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نیک اور صالح لوگوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منانا، حضور علیہ السلام کی میلاد کی محفلیں سجانا نیک اور صالحین لوگوں کا کام ہے، نیک اور صالح لوگوں کا کام ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ترانے پڑھتے رہیں، حضور علیہ السلام کی شان اقدس بیان کرتے رہیں، حضور علیہ السلام کے آمد کا چرچا اور جشن مناتے رہیں۔ دوستان گرامی قدر، وقت مختصر ہے، ظہر کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ میرے سے پہلے محترم قاری صاحب زینہ مجدوہ نے بہت ہی عمدہ اور احسن انداز میں تلاوت کلام پاک فرمائی۔ محترم المقام صوفی یوسف صاحب نے حضور علیہ السلام کی بڑی احسن انداز میں ثنا خوانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قابل کو قبول منظور فرمائے۔ تو مختصر سے وقت میں دوستان گرامی قدر، قرآن و سنت کی روشنی میں حضور علیہ السلام کی اتباع، حضور علیہ السلام کی پیروی اور حضور علیہ السلام کی نسبت کا ذکر کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سمجھنے اور اس حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، حضور علیہ السلام بڑے شان والے، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس، حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات بڑی شان اور عالی المرتبت ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان، حضور علیہ السلام کی توصیف، آپ کی ثنا اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ آپ قرآن کا ورق الٹاتے جائیے، جگہ با جگہ ہر صفحے پہ آپ کو حضور علیہ السلام کی شان کا ذکر ملے گا۔ جب حضور علیہ السلام کے دوستان گرامی قدر چہرہ اقدس کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العزت والدعا بیان فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب حضور علیہ السلام کی زلف مبارک کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العزت واللہ بیان فرماتا ہے۔
جب حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس کا ذکر آتا ہے تو اللہ رب العزت علم نشرح لک صدرک، جب حضور علیہ السلام کی چادر مبارک کا ذکر آتا ہے تو یا ایھا المزمل ارشاد فرماتے ہیں، جب حضور علیہ السلام کی ان سونی آنکھوں کا ذکر آتا ہے تو ما ذاق البصر وما طغى، اور جب بات یہاں نہیں تھمتی دوستان گرامی قدر، جب حضور کے یاروں کا ذکر آتا ہے، جب حضور کے یاروں کا ذکر آتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوان فرماتے ہیں، اور جب یاروں کے یار میرے تمہارے صدیق کا ذکر آتا ہے، ثانی اثنین اذ ھما غار کا ذکر آتا ہے، تو قرآن میں حضور علیہ السلام کا بڑا ذکر بیان فرمایا گیا، اور حضور علیہ السلام کے اصحاب کا بھی بڑا ذکر فرمایا گیا۔ دوستانہ کرام کی قدر، ہمارے حضور علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، بڑی مرتبہ والے ہیں۔ یہاں پر میں بخاری شریف کی حدیث بیان کرتے چلوں دوستانہ کرام کی قدر، عشق کی بات ہو رہی ہے، اور سالار کافر ہے، سالار عشق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہوتے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود، حضور علیہ السلام کے بچپن کے بھی ساتھی، حضور علیہ السلام کے لڑکپن کے ساتھی، حضور علیہ السلام کے جوانی کے ساتھی، حضور کے بڑھاپے کے ساتھی سے چکے۔ حضور علیہ السلام سفر میں ہیں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام مکہ میں ہیں تو صدیق ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام مدینہ میں ہیں تو صدیق ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام جنگ میں ہیں تو صدیق اکبر ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام حالت امن میں ہیں تو صدیق ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام غار میں ہیں تو صدیق ساتھ ہے، حضور علیہ السلام مزار میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق دی دل دی تمنا سی، یار دے مزار نال مزار، تو جہاں حضور علیہ السلام وہاں صدیق اکبر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے دوستان کرام کی قدر، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے گرد گرد صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود ہے، بہت سارے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی باتوں کو سن رہے ہیں، آپ کے ارشادات کو سن رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ صحابیوں ذرا بتاؤ اپنے پسندیدہ کاموں کے بارے میں، جو آپ کے پسندیدہ کام ہیں ذرا ان کاموں کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو کوئی صحابی اٹھتا ہے، اٹھ کے بیان کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے سخاوت پسند ہے، کوئی صحابی اٹھتا ہے یا رسول اللہ مجھے شجاعت پسند ہے، کوئی صحابی اٹھتا ہے یا رسول اللہ مجھے نمازیں پڑھنا پسند ہے، کوئی اٹھتا ہے کہ میں بہت بڑا صدقہ کروں، کوئی کہتا ہے میں جہاد کروں، کوئی کہتا ہے مجھے علم پسند ہے، کوئی کہتا ہے مجھے حلم پسند ہے، مگر میرے مصطفیٰ کی نظریں اپنے صدیق پہ لگ لگی۔ حضور علیہ السلام اپنی مازاق والی آنکھیں صدیق پر ڈالتے ہیں، صدیق اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ صدیق اکبر کیا ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ نہ علم پسند ہے، نہ علم پسند ہے، نہ شجاعت، نہ سخاوت، بلکہ یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں صدیق کی ہو، النظر الی وجہک یا سبحان اللہ، ہر وقت صدیق کی نگاہیں یا رسول اللہ آپ کو دیکھتی ہیں۔ جی کرتا ہے سونیاں ہر ویلے تین کول بٹھا کے میں تکتا رہا، ہر وال ملا بن جاوے محتاج نامے کے کہتا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میری نگاہیں یا رسول اللہ ہمیشہ آپ کو تکتی رہی، بس میں ہوں اور آپ ہوں، آپ میرے سامنے تشریف فرما ہو اور صدیق آپ کی زیارت کرتا ہے۔ یارو صدیق کون ہوتا ہے؟ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کے منہ سے وہ بات نکل جائے، علماء بیٹھے ہیں،
صدیق کے منہ سے جو بات نکل جائے وہ پوری ہو کے رہتی ہے. یہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے صدیق کی اس بات کو بھی پورا فرما دیا. غار ثور کی وہ 3 راتیں، غار ثور کے وہ دن، وہ خلوتیں، وہ ملاقاتیں جہاں پر حضور علیہ السلام تھے، صدیق اکبر تھے اور کوئی نہ تھا. وہاں پر اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو یہ موقع عطا فرما دیا تھا. ارے صدیق تم نے مانگا تھا نا کہ نگاہیں میری ہوگی اور چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا. آج تجھے میں زیارت کراتا ہوں. 3 دن اور 3 راتیں تیرے پاس ہیں. میرا سونا محبوب تیرے سامنے بیٹھا ہے. آج کل دوستان گرامی قدر لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مصطفیٰ چھپ کے گئے تھے، چھپ کے غار ثور میں گئے تھے. معاذ اللہ. ارے مصطفیٰ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مٹی ہاتھ میں کنکریاں کافروں کی طرف اٹھا کے سامنے سے ہوتے اتر کے گئے تھے. اللہ کے علم سے، اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام ان کو دکھائی نہ دیے تو سامنے گئے. اللہ کا حکم ساتھ تھا، اللہ کی مشیت اور امداد ساتھ تھی. دوستان گرامی قدر وہ اس لیے گئے تھے. جو عشاق ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، ان کا یہ چیپٹر ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ وہ اس لیے گئے کہ صدیق اکبر نے وہ وقت مانگا تھا، وہ موقع مانگا تھا کہ نگاہیں صدیق کی ہوں گی، چہرے مصطفیٰ کا ہوگا. چہرہ اقدس کی زیارت کریں گے صدیق. اور وہاں پر موجود حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام تشریف فرما غار ثور میں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی. تو میں ادھر ادھر، صدیق اکبر اٹھ کے ادھر ادھر نہیں گئے کہ جا کے کہیں سے پانی پی لیں، وہ پانی کا بندوبست کر دیں. سیدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے. ارے صدیق کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو ملتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ، ملتا ہے مصطفیٰ کے در اقدس سے ملتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور جو غار ثور کا صدر تھا، جو سینہ تھا، جو مرکز تھا، وہاں اشارہ فرمایا تو وہاں پہ پانی کا چشمہ. وہ پانی صدیق کو کہا وہ پانی پیو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایسا پانی، ایسا مشروب جو حضور علیہ السلام کے حکم سے اس غار ثور میں عطا ہوا تھا، وہ جو چشمہ پھوٹا تھا، ایسا پانی جو کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، جو وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا. اس میں ایسا پانی پیا کہ پھر میری کوئی طلب اور وہ پانی کی پیاس نہ رہی. تو وہ کیسا پانی تھا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے وہاں پر کوثر کا چشمہ وہاں پہ ڈالا. کوثر آب جنت کا جو پانی ہے، جنت سے ڈائریکٹ کنیکشن کی لائن لگا دی تھی وہاں پر دوستان. اور وہاں پر وہ پانی صدیق اکبر نے پیا، اور وہ پیا بھی نہیں. پانی کوثر دا پی دے ہاں تے تھوڑے سنگ تال آئیاں لجپال سے. فرماتے پانی کوثر دا پی دے ہو تے تھوڑے سنگ تال آئیاں لجپال سے دے. صدیق نے مصطفیٰ کے سنگ تب لگائی کہ مصطفیٰ لجپال ہے، وہ لجپالوں کے لجپال ہے. تو وہ کوئی خاص باتیں تھی، وہ خاص راز و نیاز کی باتیں تھی، وہ خاص اسرار و رموز بیان فرما دیے گئے تھے کہ حضرت اقبال بھی آپ کی شان میں یوں قصیدہ گو ہوا کہ آقلی میں اول سینہ ماں، آقلی میں اول سینہ ماں، آمن الناس سے بر مولا ماں. فرماتے ہیں او صدیق اکبر، تو پہلا کلیم ہے ہمارے پورے سینہ کا.
مصطفیٰ سے پہلے راز و نیاز کی باتیں کرنے والا صدیق تو بھی تو ہے. کلیم اول سینہ ہے ہمارے پورے سینہ کا پہلا کلیم صدیق اکبر. کلیم اول سینہ ماں آمن الناس بر مولائے ماں. اور ہمارے مولا کی خدمت میں سب سے آگے بڑھنے والا بھی صدیق تو ہے. مصطفیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والا صدیق اکبر تو ہی ہے. اور اقبال فرماتا ہے کہ اے صدیق تو جہاں سے گزرے تو میں تیرے قدموں سے لگنے والی خاک کو اپنے چہرے اور اپنی آنکھوں پہ بند. یہ وہ زبان ہے آپ کے قدموں سے لگنے والی خاک سے کہ جس سے میرا دل اور میرا دماغ اور میری آنکھیں روشن ہو جائیں. وہ عقیدت بیان فرماتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ خاص باتیں تھی دوستان گرامی قدر, چھپ کے نہیں گئے تھے. صدیق کی وہ دعا پوری ہوئی تھی دوستان گرامی قدر. وہ ایک خاص دولت اور ایک خاص نعمت ہے. احباب ذی وقار وہ خاص باتیں تھیں, وہ خاص لمحات تھے, وہ خاص گھڑیاں تھیں دوستان گرامی قدر جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں آپ کو ایک میں پتے کی بات بتاؤں دوستان گرامی قدر, جو باتیں ایک تو کتابوں میں باتیں لکھی جاتی ہیں نا احباب ذی وقار, فقہ کی کتاب میں بات لکھی گئی, کوئی منطق کی کتاب میں لکھی گئی, کوئی تفسیر میں, کوئی حدیث کی کتابوں میں مفسرین نے لکھا, محدثین نے اپنے حاشیے اپنی شرح لکھی. کچھ باتیں صدری ہوتی ہیں جو سینہ پر سینہ چلتی ہیں دوستان گرامی. تو علماء کرام کیا فرماتے ہیں احباب ذی وقار, صوفیاء کرام اور حضرت صوفیاء کے سرخیل ہیں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو خاص باتیں تھیں وہ در حقیقت اللہ رب العزت کے اسرار و رموز تھے. وہ خاص باتیں تھیں, وہ خاص اذکار تھے, وہ خاص باتیں تھیں, وہ خاص عنایات, وہ خاص انوار و تجلیات تھیں جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر پڑی. اور وہ مناقص ہو کر صدیق اکبر سبحان. اور وہ باتیں سینہ بسینہ آگے چلی. سیدنا صدیق اکبر سے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سیدنا ابو القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ چلتی چلتی وہ جب باتیں, وہ خاص باتیں, وہ انوار و تجلیات, وہ کمالات, وہ فیض, وہ فیضان, وہ انوار, وہ نور, وہ کمالات چلتے چلتے جب گیلان میں پہنچتے ہیں, جب وہاں سے چلتے چلتے ایران کی سرزمین پر پہنچتے ہیں تو سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سلسلہ حیات کے نقشبندیہ کے سرخیر, آپ کے بعد سیدنا ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلتا چلتا یہ فیض آسمان ولایت کے آفتاب شہنشاہ بخارا سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہاں سے آسمان ولایت کا وہ آفتاب طلوع ہوتا ہے دوستان گرامی قدر کہ جس کی پاک اور معطر کرنوں سے شرق و غرب منور ہو جاتا ہے. سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹی تھی غار ثور کی خلوت میں جو نعمت, بٹی تھی غار ثور کی خلوت میں جو نعمت ہے اس میں خاص حصہ نقشبند کی ہے. سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ خاص حصہ ہے. وہ فیض پہنچتا ہے سرزمین بخارا کی پاک اور معطر سرزمین پر, وہ آفتاب ولایت طلوع ہوتا ہے جن کے بارے میں ان کے شیخ سیدنا امیر کلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین نقشبند ہے تو تم میرا مرید, مگر قیامت تک تیرے پیر کا ڈنکا نہیں بجے گا بلکہ تیرا ڈنکا بجے گا. امیر کلال کو کوئی نہیں جانے گا تو بہاؤالدین نقشبند بخاری کو. وہ ولایت کا وہ آفتاب طلوع ہوتا ہے جس کی پاک اور معطر کرنوں سے شرق و غرب منور ہو جاتا ہے. اس کی روشنیاں جب سرزمین سرحد پر پڑتی ہے تو مجدد الفسانی سبحان اللہ. اس کی روشن اور معطر کرنے دوستان گرامی قدر جب سرزمین سرحد کو معطر کرتی ہے تو حضرت خواجہ معصوم سرحدی بن جاتے ہیں, خواجہ سعید سرحدی بن جاتے ہیں.
تو حجت اللہ نقشبند سرنگ بھی بن جاتے ہیں دوستان کرام. وہی فیض سیدنا طاہر رسا پر بھی پہنچتا ہے, سیدنا شاہ رسا تک بھی پہنچتا ہے. وہی فیض چلتے چلتے امام طریقہ امام محمد رضا روحانی زکوری تک پہنچ جاتا ہے تو وہ زکوری تاجدار زکوری بن جاتے ہیں. وہی فیض چلتا چلتا مرشدنا مولانا جان محمد میبلوی کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے میرے تمہارے پیر اعلیٰ حضرت بھولوی جا کے اس شراب کو جا کے پی لیتے ہیں. شراب شوق نہیں نوشم بگرتے یار بھی کرتا. ارے شراب شوق میں نے پی لی ہے اور یار کے گرد میں تو رقص کر رہا ہوں. اعلیٰ بھولوی جا کے وہاں پہ رقص کرنے لگتے ہیں. شراب شوق نہیں نوشم بگرتے یار بھی کرتا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ جب پیتے ہیں تو یار کے گرد رقص کرتے ہیں تو وہ خاص انواروں سے تجلیات ملتی ہیں جو گھور کے کبے پہ بھی پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو دوستان کرام یہ قدر بات مختصر نسبتیں پکی رکھنا, اپنا تعلق پکا رکھنا. یہ تعلق چوک چوراہے کا تعلق نہیں ہے, یہ کوئی الیکشن کا تعلق نہیں ہے. یہ دوستان کرام یہ کوئی کاروبار کا, کوئی زراعت کا, ادارے کا تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ دلوں کا تعلق ہوتا ہے. ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے فادا سادہ توڑ کا سنگ ہے, توڑ کا سنگ ہوتا ہے, توڑ کا سنگ. اللہ زندہ حضور قبلہ میاں محمد سید صاحب زندہ آستانہ علیہ بھور شریف. بٹی تھی غار سور کی خلوت میں, جو نعمت ہے اس میں خاص حصہ نقشبند کے شیخ اعظم. تو اپنی نسبتیں پکی کرو, اپنے تعلق استوار کرو. یہی وہ راستہ ہے, یہی وہ طریق ہے, یہی وہ راستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ اقدس تک جاتا ہے. ہماری منزل, آپ کی منزل, ہم سب کی منزل حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. بمصطفیٰ پر صاحب کے شراب کے دی ہماؤں, اقبال کہہ کے آؤ, بمصطفیٰ پر صاحب کے شراب کے دی ہماؤں, اگر باؤنہ رسیدی تمام مولا کی محمد سے وفا تم نے تو ہم لے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو. تو اپنی نسبتیں پکی رکھنا ہے باب ذی وقار, اپنا تعلق استوار کرنا. نسبتیں کیا ہیں, چھوٹی سی مثال دوں. ایک ہی طرح کا معاشرہ تھا, ایک ہی طرح کا رہن سہن تھا, ایک ہی طرح کا معیشت تھی, ایک ہی طرح کا ثقافت اور کلچر تھا. سینے میں دھڑکتا ہوا وہ لوتھڑا دل بھی ایک ہی طرح کا تھا, کاٹے تو خون بھی ایک ہی رنگ کا نکلے. مگر کیا بات ہے, وہ ابو بکر ہے, کوئی ابو جہل ہے, کوئی ابو لہب ہے, کوئی عمر ہے, کوئی عبداللہ بن ابی ہے, کوئی علی المرتضیٰ ہے. اور یار نسبت ہوتی ہے, جب نسبت ہو جاتی ہے تو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے میں بھی راضی تھی گیا, کیوں, میرے سونے سے ڈرتی جو آگے. رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. وہ فرما دیتا ہے کہ حبیب کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ خدا سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, خدا کرنے والے, قرآن میں اللہ اعلان فرما دیتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, جڑے میرے نال محبت کا دعویٰ کرتے ہیں حبیب تیری گلی چلنگ ہوا, تیری اتباع اور تیری پیروی کرنے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ جائیں. میں رب اللہ رب العزت فرماتا اعلان کرتا ہوں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں شرق و غرب سے قافلے چلتے ہیں, عرب و عجم سے قافلے چلتے ہیں, یورپ اور ایشیا سے قافلے چلتے ہیں, افریقہ اور ماورا النہر سے قافلے چلتے ہیں. جہاں جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آ کر حضور کے فیض سے فیضیاب ہو جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں روم کا صہیب بھی نظر آتا ہے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں ہاشمی خاندان کا چشم چراغ علی المرتضیٰ بھی نظر آتا ہے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے
جس میں فارس کا سلیمان بھی نظر آتا ہے، حبش کا بلال بھی نظر آتا ہے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں شرق و غرب سے آنے والے لوگوں میں سے، بڑے بڑے جلیل القدر والیہ میں سے حضرت خالد بن ولید بھی بیٹھے نظر آتے ہیں. جہاں سے بھی لوگ آتے ہیں مصطفیٰ کے فیض سے فیضیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے میں پڑھتا ہوں عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن یہ تو لگدا گیا نیڑے آندے گئے کول باندھے گئے سیدھے لاکے محمد لگے. تو جو بھی حضور کی بارگاہ میں آیا حضور کے رنگ میں رنگ گیا. اور وہ پکا رنگ ہوتا ہے، کچا رنگ للاری والا تے چڑھدا رہندا رہندا. کچا رنگ للاری والا چڑھدا رہندا رہندا. تیرے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر. تو اپنے اپنے مصطفیٰ دا رنگ چڑھاؤ. وہ مصطفیٰ کے ساتھ جو نسبت والے ہیں ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ کہ ان پہ بھی مصطفیٰ کا رنگ چڑھاؤ. تو دوستان گرامی قدر، اپنی نسبتیں پکی کرنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اپنا تعلق استوار کرنا، جن کو جو ملتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بابرکت محفل میں حاضری قبول و منظور فرمائے. ہمارا حضور علیہ السلام کی شان اقدس اپنی تھوڑی سی کیپیسٹی میں بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ لوگوں کا جمع ہونا، سننا، دوستوں کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ہم سب کو حضور علیہ السلام کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ڈھیروں درود پاک پڑھا کرو. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرو. حضور علیہ السلام کا یہ وہ عمل ہے جو خدا کا پسندیدہ عمل ہے. اللہ رب العزت کا اپنا یہ عمل مبارک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں بھی حضور پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، تو مومنوں تم بھی درود پڑھا کرو. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے. ہم سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. دعا شاہ رسول السلام کی وقت دعا. بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
شہدائے کرام، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، تورات و بالقابلین، اللہ مجتہدین کی ارواح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ معصوم صاحب سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد سعید صاحب سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، حجت اللہ نجمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فضل احمد عیسیٰ پشاوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محمد فرمانی زبوری رحمۃ اللہ علیہ، مرشدنا و مولانا جان محمد صاحب نظمی رحمۃ اللہ علیہ، خصوص کی طور پر جد احمد اللہ حضرت عربی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خالد یاکرین نور خواجہ پیر محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمد شہباز صاحب مرحوم کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے، اور علاقے میں ہمارے جتنے بھی پیر بھائی پیر بہنیں وفات یافتگان ہیں سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچائے، والے والدین، والے مشائخنا، والے استاذنا، والے احبابنا، والے شاعرنا، والے قبائلنا، والے ملا وعقب علینا، والے جمیل امت سیدنا محمد علیہ الصلوۃ والسلام، قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعاذنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة، يا ولي الولاء ويا كاشف الضر والبلاء والوباء اصرف الرضا والطعنة والطعن بحق محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی دلی نیک مرادیں پوری فرما، یاد ذکر اور فکر عطا فرما، علیہ السلام کی پکی سچی غلامی عطا فرما، ہم سب کے حال احوال پر رحم فرما، نوازی فرما، زراعت زمینداری میں برکت فرمائے، شوق روزی عطا فرما، محبت عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، فضل بلا تنقص اللہم بارک فی، اللہم بارک فی، شہر پر اپنی خصوصی رحمتیں فرمائے، اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ تمام دوست